اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بھی قرآن مجید کی ایک آیت ہے جو ہر سورت سے پہلے لکھی جاتی ہے، یہ بتانے کے لیے کہ یہاں سے نئی سورت شروع ہو رہی ہے۔ سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے، اس میں کیا حکمت ہے ایک الگ موضوع ہے، یہ وہ کیوں نہیں لکھی گئی، اس پر انشاءاللہ کسی اور مجلس میں بات ہوگی۔ لیکن بنیادی مقصد کیا ہے بسم اللہ کا؟ ہر سورت، احادیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے یہ فرق معلوم نہیں ہوتا تھا کہ یہ نئی سورت شروع ہو رہی ہے، پچھلی سورت ہی کا حصہ ہے یہ۔ تو جبریل علیہ السلام بسم اللہ لے کر، یعنی نئی سورت جب نازل کرتے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل جائے، علم میں آ جائے یہ بات کہ یہ نئی سورت ہے، اس کا پچھلی سورت سے تعلق نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل امر لم یبدأ ببسم اللہ فہو اقطع، ہر وہ کام جو بسم اللہ کے بغیر شروع کیا جائے اس کام میں اللہ تعالیٰ برکت ختم کر دیتے ہیں۔ کھانے سے پہلے بسم اللہ ہے، تلاوت سے پہلے بسم اللہ ہے، اور یہ ہے کیوں؟ زمانے جاہلیت میں عرب میں یہ رواج تھا کہ ہر کام سے پہلے اپنے بتوں سے مدد مانگا کرتے تھے۔ آج بھی دنیا میں جو مختلف مذاہب ہیں ان کا بھی یہ دستور ہے کہ جب وہ کوئی اہم کام کا آغاز کرتے ہیں تو وہ جس کو بھی معبود سمجھتے ہیں اس کا نام پہلے لیتے ہیں، یہ کسی مخصوص شخصیت کا نام لیتے ہیں۔ اسلام نے اس رسم کو ختم کیا، اور اسلام نے کہا کہ جب بھی کسی نئے کام کا آغاز کیا جائے گا تو اللہ کی مدد اور نصرت کے ساتھ اس کام کا آغاز کیا جائے گا۔ اور اس کے لیے جو آیت نازل ہوئی وہ پورے الفاظ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ الفاظ خود بہت زبردست معنی ہے اس کے، اور بہت اس کا وسیع مفہوم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، الرحمن جو بڑا مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ہر قوم کا ایک مخصوص شعار ہوتا ہے جس سے وہ قوم پہچانی جاتی ہے۔ ہندوؤں کا ایک مخصوص شعار ہوتا ہے، مخصوص لباس ہوتا ہے، کچھ مخصوص عادات ہوتی ہیں۔ دیوالی کے دن آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ ہندو ہے، چاہے وہ پورے سال آپ کو یہ نہ پتہ چلے کہ ہندو، لیکن مخصوص ایام میں پتہ چل جائے گا، مخصوص حرکات سے پتہ چل جائے گا۔ عیسائیوں کی کچھ مخصوص حرکات ہوتی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ یہ عیسائی ہیں، جیسے صلیب کا نشان ہے، کبھی کسی مسلمان کے گلے میں آپ کو نظر نہیں آئے گا، کبھی کسی ہندو کے گلے میں آپ کو نظر نہیں آئے گا، یہودی کے گلے میں نظر نہیں آئے گا، لیکن عیسائی صلیب کا نشان پہنتے ہیں، تو یہ ان کا مخصوص شعار ہے۔ تو ایسے ہی اس امت کا ایک مخصوص شعار ہے، ایک علامت ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مسلم ہے۔ وہ کیا ہے کہ یہ کوئی بھی اہم کام کا جب آغاز کریں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے۔ تو یہ شعار ہے کہ جب بھی کسی اہم کام کا آغاز کیا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جائے، اور یہ اللہ کی طرف سے آسمان سے نازل کی گئی ہے، اپنے بندوں کے لیے ایک تحفہ ہے۔ اس کا مضمون بڑا دلچسپ ہے۔ بعض علماء سے ہم نے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تعلیم دینے کے لیے جو باتیں بتائی ہیں، خود ان باتوں پہ اور ان الفاظ پہ اگر غور کر لیا جائے تو وہ الفاظ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نبی ہونے کی دلیل ہیں، کیونکہ وہ الفاظ غور و فکر کر کے اور مشورہ کر کے بنائی نہیں جا سکتے، وہ ایسے الفاظ ہیں۔ اب دیکھیے، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نقل کفر نباشت، معاذ اللہ اگر جھوٹے نبی ہوتے تو کلام کی آغاز کے لیے اتنا، کسی بھی کام کے آغاز کے لیے اتنا شائستہ کلام، اور ایسا جس کی ورڈنگ اور جس کے الفاظ اتنے خوبصورت ہوں کہ اس کا کوئی متبادل کوئی بنا نہیں سکتا، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی امید نہیں تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ادیب نہیں تھے، شاعر نہیں تھے۔ وما تخطہ بیمینک، قرآن میں آتا ہے ان کے ہاتھ نے کبھی ایک لکیر نہیں کھینچی، الف با تا ثا کا فرق نہیں جانتے تھے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی آیات اور ایسے کلمات ہمیں دیے گئے ہیں کہ اس کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی متبادل نہیں ہے۔ دنیا کی کسی قوم کے پاس کسی بات کو، کسی کلام کو یا کسی کام کو شروع کرنے کے لیے اس سے زیادہ خوبصورت الفاظ نہیں ہیں۔ آپ ابھی اگر سرچ کر کے دیکھنا چاہیں، عیسائی کن الفاظ سے آغاز کرتے ہیں، یہودی کن الفاظ سے آغاز کرتے ہیں، ہندو کن الفاظ سے آغاز کرتے ہیں، ان الفاظ کو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے میچ کر کے دیکھیں گے تو آپ کہیں گے بھائی بسم اللہ سے بہتر دنیا میں کوئی بھی لفظ نہیں۔ کیوں؟
اس کی ابتدا ہو رہی ہے اللہ سے، کسی بت سے نہیں ہے، کسی اپنے جیسے انسان سے نہیں ہے جو ہماری طرح کمزور ہے۔ بسم اللہ، میں شروع کرتا ہوں اللہ کی مدد کے ساتھ، یعنی میں جو یہ کام کر رہا ہوں تو میں اللہ کے نام سے کر رہا ہوں تاکہ اللہ کی مدد اس میں شامل حال ہو جائے۔ پھر جب اللہ کا نام ہم نے لیا تو اللہ کی صفات بیان کی کہ وہ کیسی ذات ہے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کے حدیث میں آتا ہے 99 نام تو وہ ہیں جن کو یاد کرنے سے جنت میں داخلہ ہوتا ہے، اور بھی ہزاروں نام ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ ان ناموں میں قہار بھی ہے، عزیز ذو انتقام بھی ہے، جبار بھی ہے، بہت سارے نام ہیں، عزیز بھی ہے۔ لیکن ان ناموں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بسم اللہ کے لیے جو نام منتخب کیا وہ الرحمن اور الرحیم، بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا۔ تو یہ دو صفات کو قرآن مجید میں بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا گیا ہے، رحمان اور رحیم والی صفت کو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو مختلف نام ہیں ان ناموں میں اللہ تعالیٰ کو الرحمن اور رحیم والا نام سب سے زیادہ محبوب ہے۔ یہ دو نام اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں، اور یہ وہ دو نام ہیں جو انسان کو اللہ کے سب سے زیادہ قریب کر سکتے ہیں۔ دیکھیں بادشاہوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک بادشاہ وہ ہوتے ہیں جن کی لوگ اطاعت کرتے ہیں ان کے خوف سے، ڈنڈے کی وجہ سے کہ ہمیں سزا ملے گی، اور ہم نے اگر نافرمانی کی یا حکومت کے قانون کو توڑا تو جیل ہو جائے گی، جرمانہ ہو جائے گا۔ ایک تو یہ ہے آپ کسی قانون کو فالو کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے بھائی ریڈ سگنل ہے، اگر میں نے کراس کیا تو آگے پولیس والا کھڑا ہوا ہے، مجھ سے رشوت لے لے گا یا مجھ پہ جرمانہ لگا دے گا، اس وجہ سے آپ لال سگنل پہ رک جاتے ہیں۔ اور ایک آپ قانون کو فالو کرتے ہیں اپنے ملک کی محبت کی وجہ سے، کہ آپ کو اپنے وطن سے محبت ہے، آپ کو اپنے حکمرانوں سے محبت ہے، آپ کو اپنے بادشاہ سے محبت ہے، آپ نہیں چاہتے کہ میں اس کی مخالفت کروں۔ تو اب آپ یہ بتائیے کہ انسان کو مزہ کس میں آئے گا؟ کیا ڈنڈے کے زور سے قانون کو فالو کرنے میں زیادہ مزہ آئے گا، لطف آئے گا اس کو، یا محبت کی وجہ سے؟ آپ کو اپنے ملک سے محبت ہے، آپ نہیں چاہتے کہ میرے ملک میں ظلم ہو، میرے ملک میں قانون کو توڑے جائیں۔ ظاہر ہے دنیا کی وہ قوم جو اپنے حکمرانوں سے یا اپنے ملک سے محبت کی وجہ سے قانون کو فالو کرتی ہے، وہ قوم فالو بھی زیادہ کرتی ہے، اور اس کو قانون کی اتباع کرنے میں، قانون کو فالو کرنے میں تکلیف نہیں ہوتی، بلکہ وہ بخوشی یہ کام کرتی ہے۔ اور جو ہر وقت یہ دیکھتے رہتے ہیں دائیں بائیں کہ بھائی کوئی ٹریفک پولیس والا تو نہیں کھڑا ہوا، کوئی اور تو نہیں کھڑا ہوا، اور سگنل جو ہے میں دیکھوں ذرا بچا کے نکل جاؤں تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا، تو سارا دن اسی چکر میں لگا رہے گا۔ جہاں اسے موقع ملے گا قانون توڑنے کا وہ توڑے گا، اور جہاں وہ سمجھتا ہے کہ بھائی قانون نہیں توڑا جا سکتا وہاں نہیں توڑے گا، مگر اس پہ خوش نہیں ہوگا، وہ کہے گا کیا مصیبت ہے، آگے پولیس والا کھڑا ہوا ہے اور مجھے آفس کی دیر ہو رہی ہے، اس طرح کی باتیں سوچے گا۔ وہ دل و جان سے اس قانون کو کبھی بھی وہ تسلیم نہیں کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی یہ صفت الرحمن اور رحیم اس کو قرآن میں اس لیے زیادہ ہائی لائٹ کیا ہے، ایک تو اس لیے کہ اللہ ہے رحمان اور رحیم، یعنی یہ صفت اللہ کی باقی تمام صفات پر غالب ہے، اور دوسرا اس لیے کہ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے میری فرما برداری اور میری اطاعت صرف میرے ڈر سے نہ کریں بلکہ میری محبت سے کریں۔ جب ان کو پتہ چلے گا کہ میں اتنا رحم کرنے والا ہوں اور اپنے بندوں پر اتنا مہربان ہوں، اور اس کی رحمت کا مظہر اللہ نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پہ بیان کیا کہ دیکھو ہم نے آسمان سے تمہارے لیے بارشیں برسائیں، زمین کا سینہ پھاڑ کر تمہارے لیے درخت پیدا کیے، اور وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ، تم بارش سے بالکل نا امید ہو جاتے ہو، اس نا امیدی کے بعد ہم آسمان سے تمہارے لیے بارشیں برساتے ہیں اور زمین میں لہلہاتی ہوئی کھیتیاں پیدا کر دیتے ہیں۔ فَانظُرْ إِلَىٰ آثَارِ رَحْمَتِ اللَّهِ، کیسے عجیب الفاظ ہیں، دیکھو اللہ کی رحمت کے ان آثار کو۔ اللہ رحیم ہے اور اس رحمت کے اثر اور نتیجے کو دیکھو، کیسے تمہارے لیے وہ آسمان سے بارشیں برسا رہا ہے اور طرح طرح کے میوے پیدا کر رہا ہے، اور مختلف جو ہے نا تمہیں اس نے کھانے پینے کی مختلف چیزیں دیں، پھل دیے۔ جعل لکم من انفسکم ازواجا، تمہاری جنس کے اس نے جوڑے پیدا کیے تمہارے لیے۔ وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدا، تمہیں اولاد دی، تمہیں بڑھاپے میں پوتے نواسے دیے۔ ایک ایک نعمت کو اللہ نے بیان کیا۔ تمہارے لیے سوکھے چارے سے دودھ پیدا کیا اس نے، شہد کی مکھی کو شہد بنانے کے کام پہ لگایا اس نے۔ تو یہ ساری وہ رحمت کے اظہار ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سرسری تذکرہ کر دیا کہ یہ پورا قرآن اللہ کی رحمت اور اللہ کے اپنے بندوں پر جو رحمتیں اور مہربانیاں ہیں اس رحمت کو ثابت کرنے کے لیے، تاکہ تمہیں یقین آ جائے کہ تمہارا رب وہ ظالم بادشاہ نہیں ہے، وہ تم سے نفرت نہیں کرتا بلکہ وہ تم سے محبت کرتا ہے اور تم پہ رحم کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
جب اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنانے کا ارادہ کیا تو سب سے پہلے تقدیر کا قلم بنایا تاکہ کائنات میں جو کچھ ہوگا اس کو لکھ لیا جائے. اللہ نے اپنے علم کے مطابق اس کو لکھ لیا. تو جو چیز سب سے پہلے اللہ نے لکھی وہ کیا تھی؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قلم سے کہا لکھ. قلم نے کہا اللہ کیا لکھوں؟ اللہ نے فرمایا لکھو سبقت رحمتی علی غضبی، کہ میری رحمت ہمیشہ میرے غصے پر غالب رہے گی. یعنی یہ سب سے پہلے، تاکہ آئندہ اب جو اس کے بعد میں جو کچھ بھی لکھوں گا وہ اس قانون اور ضابطے کے تحت لکھوں گا. میں ہوتا ہے نا جب ایک قانون سازی ہوتی ہے تو ملک کا ایک تو بنیادی قانون پہلے وجود میں آتا ہے کہ بھئی اس ملک کا بنیادی مقصد کیا ہے، پھر اس قانون کی جزئیات ہوتی ہیں جو اس بنیادی آئین سے ہٹتی نہیں ہیں. پھر وہ تبھی اگر کوئی اسمبلی میں ایسا قانون پاس ہو جو آئین کے منافی ہو تو فوراً اس پر آبجیکشن ہوتا ہے کہ بھئی یہ تو 73 کے آئین کے خلاف ہے، یا یہ کہ یہ قرارداد مقاصد کے خلاف جا رہا ہے. تو کبھی ایسا قانون نہیں بن سکتا جو اس بیسک اور بنیادی آئین کے خلاف. تو اللہ تعالیٰ نے جب اس کائنات کو بنانے کا ارادہ کیا اور کہا کہ یہ کچھ ہوگا اس میں، تو سب سے پہلا جو قانون اور ضابطہ جس کا اللہ نے اپنے آپ کو پابند کیا سب سے پہلے وہ کیا ہے کہ سبقت رحمتی علی غضبی، کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب رہے گی. یہ نہیں کہ مجھے کبھی غصہ آئے گا ہی نہیں یا میں کبھی کسی کو سزا دوں گا ہی نہیں. اصول اور ضابطہ یہ رہے گا کہ رحمت کا معاملہ زیادہ ہوگا اور سزا کا معاملہ کم ہوگا. بہت زیادہ کوئی ستائے گا، بہت زیادہ کوئی نافرمانی کرے گا تو اس کو سزا دوں گا، لیکن رحمت کا یہ اصول نہیں ہے. رحمت بغیر وجہ کے بھی ہوگی. اور وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ قرآن میں دوسرے مقام پر فرمایا بہت ساری کوتاہیوں کی سزا ہی نہیں دوں گا، اپنی رحمت سے ویسے ہی معاف کر دوں گا. پھر توبہ کا دروازہ اس نے رکھ لیا اپنے بندوں کے لیے کہ اگر تم سے بڑے گناہ بھی ہو گیا، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اپنی جان پر زیادتی کر بیٹھے ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تو اللہ کی رحمت سے تمہیں پھر بھی نا امید ہونے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے یہ لکھ دیا کہ میری رحمت غالب رہے گی. تو توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا رہے گا. یہ بھی اللہ کے اسی رحمت کا اظہار ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ